بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ پیج نمبر آپ کا 90 ہے۔ لیکچر ہے ہمارا اسلامیت کا۔ ٹاپک ہے ہمارا جادو، فال اور توہم پرستی۔ اب جادو، فال اور توہم پرستی کیا ہوتا ہے؟ جادو کیا ہے کہ ہم جادو ایسا کرتے ہیں کہ جو کسی کے اوپر ہم نے کوئی ایسا عمل کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس کے کوئی کام رک گئے یا اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہو گئی، یہ ہے جادو۔ فال کیا ہے کہ ہم اپنے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نکلوا لیتے ہیں لوگوں سے اپنی ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے سے، اس طرح کی چیزیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں، وہ فال ہوتا ہے۔ اب توہم پرستی کیا ہے کہ ہم نے توہم پرستی کیا کر دی کہ کالی بلی آگے راستے سے گزر گئی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، ہم نے رات کے ٹائم پہ شیشہ دیکھ لیا تو ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ اس طرح کی جو توہم پرستیاں ہوتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف میتھ ہوتی ہے، یہ ریالٹی کچھ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، یہ صرف ہمارے دماغوں کا اپنا خلل ہے، وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، یہ ہمارے دماغوں کو خراب کرتی ہے اور ہمارے کام بگاڑ دیتی ہے۔ بس چلے اب ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ توہم پرستی کا معنی ہے بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا۔ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی ہے، کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہی ہے۔ ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مشیت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر، نفع و نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ فضل کو اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو لوگ دین کے علم سے محروم ہیں وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان، جانور، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا جہالت اور توہم پرستی ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں وہ دراصل خام خیالی کا شکار ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں کی چال، فال یا جادو ٹونے وغیرہ کا استعمال اسلام میں حرام ہے۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے نا تو وہ پوری دنیا کو فنا کر دے، اور وہ چاہے تو پوری دنیا قائم رہے۔ کسی کے کچھ بھی کرنے سے، برا چاہنے سے ہمارا کبھی برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ ہمارا برا نہ کرنا چاہے، اور کسی کے اچھا کرنے سے لاکھ کوئی کوشش کر لے ہمارا بہتر کرنے کی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہماری بہتری نہیں ہو سکتی ہے اس میں۔ تو ہر کام اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پھر تمام کام ہمارے لیے انجام فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کا ایک شارٹ کوسچن نکل رہا ہے، فرسٹ والا، یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا۔ توہم پرستی کی ہم سے صورتیں پوچھی گئی تھی کہ توہم پرستی کی صورتیں بتا دیں، تو ہم نے یہ توہم پرستی کی صورتیں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے۔ کلیئر؟ اچھا، دوسرا ہے ہمارے پاس، مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کی تعلیم دی ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا کی جائے۔ اسلام نے توہم پرستی سے منع کیا ہے، اس طرح بدشگونی اور بدفعلی سے بھی منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا کوئی غیب کا علم پوچھنے کے لیے کہ ہماری آئندہ زندگی میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی انسان، جانور یا چیز یا وقت سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ اکثر میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ منگل کا جو ٹیوزڈے ہے ہمارا دن، وہ اس دن کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ منحوس جو ہے وہ ہو جاتا ہے یا نحوست ہو جاتی ہے یا وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے اکثر یہ بات سنی ہوئی ہے لوگوں سے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ منگل کے دن کیا کوئی پیدا نہیں ہوتا یا کوئی مرتا نہیں ہے، یا ہمارے بہت سارے نبی تھے جو منگل کے دن
آئے، بہت سارے انہوں نے کام کیے، دین کی تبلیغ بھی کی. ہم کیا منگل کے دن کھاتے نہیں ہیں؟ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ تمام جو ڈیز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اور ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے. البتہ نیک شگون یا نیک فال لینا درست ہے. انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے. اگر ہم کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کچھ نہیں دیتا، اللہ تو ہماری دعائیں نہیں سنتا، تو نہیں سنے گا وہ. اللہ سے اگر ہم کہیں گے نا اللہ تو ہماری بہت دعائیں سنتا ہے، تو اللہ تو ہمارا سارا خیال رکھتا ہے، ہمیں ساری چیزیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ پیار ہی پیار ہے. اللہ تعالیٰ سے لاڈ سے بات کریں، یا اللہ پاک تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری یہ دعا سن لینا، اللہ تعالیٰ میری پلیز یہ دعا سن لو. اسے عرض کریں، دعا کریں عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو لڑائی جھگڑا حکم غرور تکبر یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پیار ہی پیار ہے، اس کو پیار پسند ہے، اور پیار سے رہیں اس کے ساتھ. اسے التجا کریں، وہ آپ کی التجائیں ضرور سنیں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی اچھے کے لیے پوچھ لیتے ہیں نا کوئی چیز، فار ایگزامپل ہم استخارہ کروا لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، نیک فال میں استخارہ کی صورت آتی ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا تیر الا تیرک ولا الہ غیرک. اچھا یہاں پر میں ایک چیز آپ کو پہلے بتانا چاہوں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بائیں آنکھ جو ہے وہ جب بلنک ہوتی ہے تو کچھ برا ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹے. آپ کے کچھ ایسے آئی کے اندر کچھ یا دماغ کے اندر کچھ اس ٹائپ کی وہ نیورون جو ہمارے دماغ کے نیورون اور وہ جو ہے نا سسٹم جو بھی ہے وہ اصل میں آگے پیچھے کچھ اس کے اندر چینجز آتی ہے، یا ہم کسی گہری سوچ میں ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کا آنکھ کا بلنک کرنا کسی بدشگونی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ہے. اے اللہ آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. حقیقت صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ذات ہے صرف قابل عبادت ہے اور کچھ نہیں ہے. جادو ایک حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا، البتہ خیال پر قبضہ کر لیتا ہے. اسلام میں جادو کرنے کرانے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے. جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے اور اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ لائن جو بیٹا میں نے ابھی پڑھی ہے، جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے اور اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی. یہ ہے کوسچن نمبر 3 شارٹ آپ کا، یہ آپ نے نشان لگا لینا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معاوضتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو. جادو کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی جادو کی غلط عمل ہو جاتا ہے تو اجوا کھجور کھائیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے عمل اس کا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اسے بچو، اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو. یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ شرک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. میں تم دونوں کے لیے اللہ کے ایک مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کرنے والی زہریلی چیز اور نزیبت سے پناہ مانگتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی یہی دعا فرماتے تھے. جادو، ستاروں اور فال کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے اور توہم پرستی کی وجہ سے معاشرہ بہت سی برائیوں کا شکار بن جاتا ہے، جن میں سے چند ایک ہی ہیں. ایسے لوگ مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنے کے بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں. ایسے لوگ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لیں لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں. توہم پرست لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے کا مذاق بن جاتے ہیں. توہم پرستی اور خرافات کے شکار لوگ معاشرتی تعلقات میں توازن سے محروم رہتے ہیں.
اور دوسرے لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں۔ جادو ٹونے اور راستوں کی چال کے ذریعے سے کام بنانے کے شوقین لوگ اپنے مال اور ایمان کا نقصان تو کرتے ہی ہیں، بعض اوقات اپنی جان اور صحت کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جاہل عاملوں اور شبدہ باز لوگوں کے ہتھے چڑھ کر لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جعلی نقلی پیر شیر بنے ہوتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو بکرے کا، زیورات چڑھا دو، پیسے دے دو، فلاں کر دو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ہتھے تو چڑھ جاتے ہیں، پھر اپنی جانی اور مالی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے، حاجات پوری کرنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار، صدقہ، نماز، حاجات اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں پر کوسچن نمبر شارٹ 4 نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ 4 پوائنٹس ہیں جو آپ کے کوسچن نمبر 4 شارٹ کے اندر انکلوڈ ہیں۔ اچھا، اب ہماری ایکسرسائز ہے، کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا کہلاتا ہے بدشگونی۔ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ سبب ہوتی ہے بدعمالیوں کا۔ عرب زمانہ جاہلیت میں جس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے صفر المظفر، حدیث مبارک کے مطابق 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ قسمت کا حال پوچھنے والے کی وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے، اجوا۔ آئی ہوپ بچوں آپ کو سارا کا سارا جو آج ہم نے ٹاپک پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ نے اپنا سارا کا کام یاد بھی کرنا ہے، جتنے کوسچن آنسرز ہم نے یاد اس میں مارک کیے ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور لانگ کوسچن بھی ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔